یاسمین اپنی زندگی کی تمام خواہشوں کے مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دل کا بخار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن یاسمین کے نسوانی غرور نے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی۔ آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی دبے رہے۔ ظہیر نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ حزن و ملال کی تصور بنی ہی سامنے کھڑی تھی۔ دل نے سفارش کی کہ ایک لمحہ اور ٹھہر جاؤ، چند باتیں کرو، لیکن اسی دل کی دوسری آرزو تھی کہ اور ایک امتحان سے بچو۔ اچھا یاسمین، خدا حافظ کہہ کر ظہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ایک ایسا خیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ برق کسی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا۔ دل کے لطیف حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر اس خیال نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ وہ رکا اور مڑ کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ظہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دی اور وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ یاسمین، آقا۔ وہ آنسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، بے اختیار بہہ نکلے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی۔ کائنات اسی پر پرکیف نغمے سے لبریز تھی، لیکن اس نغمے کی تانیں پہلے کی نسبت بہت گہری تھی۔ مجاہد کے امتحان کا وقت تھا۔ احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ۔ ظہیر کے سامنے یاسمین تھی، فقط یاسمین، حسن و لطافت کا ایک پیکر، رنگ و بو کی دنیا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یاسمین، یہ فرض ہے۔ آقا، مجھے معلوم ہے، یاسمین نے جواب دیا۔ میرے آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی۔ تم گھبرا تو نہ جاؤ گی؟ نہیں، آپ تسلی رکھیں۔ یاسمین، مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسو نہیں بہایا کرتی۔ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ شوہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ آقا، مجھے معاف کرنا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی۔ یہ فکرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بازو ایک بار پھر ظہیر کی طرف پھیلا دیے، لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ محبوب شوہر جا چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ ظہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی۔ دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ حنیفہ، اس کی پرانی خادمہ، ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی۔ چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اس دوران میں شوہر کی طرف سے چند خطوط بھی ملے۔ حنیفہ نے اپنی طرف سے ظہیر کو لکھ بھیجا کہ تمہارے گھر ایک اور کمسن مہمان تشریف لانے والا ہے۔ واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے۔ ہاں، تمہاری بیوی سخت غمگین ہے۔ اگر رخصت مل جائے تو چند دنوں کے لیے آ کر تسلی دے جاؤ۔ 8 ماہ، ظہیر نے لکھا کہ 2 مہینوں تک گھر آ جائے گا۔ اس خط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوار نظر آنے لگی۔ اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور صحت بگڑنے لگی۔ ظہیر کے انتظار کے ساتھ ننھے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر ایک انتظار کی مدت ختم ہوئی اور ظہیر کے گھر کی خاموش فضا میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونق پیدا کر دی۔ یہ بچہ عذرا تھی۔ عذرا کی پیدائش کے بعد جب یاسمین نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ نہیں آئے؟ وہ بھی آ جائیں گے، حنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کب آئیں گے۔ عذرا کو پیدا ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ یاسمین کی صحت
روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے میں اکثر زہیر زہیر پکارتی اٹھ بیٹھتی اور بعض اوقات خواب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی۔ حنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی عذرا کو پیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی بلا رہا ہے، یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔ حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعید کھڑا تھا۔ حنیفہ نے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کہا، سعید تم آ گئے؟ ظہیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا، لیکن حنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں توہمات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی، کانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور حنیفہ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حنیفہ دروازے میں کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے یاسمین کی آمد سے بے خبر تھی، اور سعید چونکہ دروازے سے باہر کھڑا تھا اس لیے وہ یاسمین کو نہ دیکھ سکا۔ حنیفہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن سعید خاموش رہا۔ سعید، حنیفہ نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ… سعید نے گردن اٹھا کر حنیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زبان کے قابو میں نہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حزن و ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ سعید کہو، حنیفہ نے پھر سوال کیا۔ وہ شہید ہو چکا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں، سعید نے کہا، اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ سعید نے اپنا فکرہ ابھی پورا ہی کیا تھا کہ حنیفہ کے پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی اور کسی چیز کے دوران سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سعید بھی حیران ہو کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یاسمین منہ کے بل پڑی تھی۔ سعید نے جلدی سے اٹھایا اور کمرے کے اندر لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں جمع ہیں۔ کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا، اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ جا چکی ہے۔ شام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھایا۔ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس کے بعد ظہیر اور یاسمین کی کم سن یادگار عذرا کے حق میں درازی عمر کی دعا مانگی گئی۔ سعید نے اسی دن عذرا کو ایک دایا کے سپرد کیا اور حنیفہ سے کہا کہ اگر تم ظہیر کے مکان میں رہنا چاہو تب تک میں تمہارے اخراجات برداشت کروں گا، اور اگر میرے گھر رہنا پسند کرو تو بھی میں تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن حنیفہ نے کہا، میں حلب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر میرا وہاں دل زیادہ دیر نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کر رخصت کیا۔ 2 سال کے بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ گیا۔ بچپن۔ بستی کے نخلستانوں میں سے ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں بھی اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ ابھی اس نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا ہم بھی نہائیں۔ عذرا نے جواب دیا، امی جان خفا ہوں گی۔
عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوں گی؟ ہم سے کیوں ہوں گی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنے کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کنارے پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے ایک خمدار درخت پر چڑھ کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی اس کی گردنوں کے برابر آیا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2-3 بار پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکوں کی چیخ و پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہوئے کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی کے ساتھ جپٹ کر عذرا کو اوپر اٹھا لیا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے باہر نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آنولا بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان ماریں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گے، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کے تسلی امیز الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیے۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ پرسوں ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا، اچھا آج وہ گھر آئے صحیح۔ چرواہے نے کہا، اس میں نعیم کا تو کوئی قصور نہیں، وہ بیچارہ تو کنارے پر کھڑا چیخ پکار کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر بھاگتا ہوا تالاب پر پہنچا تو آپ کے بڑے لڑکے نے عذرا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ غوطے کھا رہی تھی۔ عبداللہ؟ صابرہ نے حیران ہو کر کہا، وہ تو ایسا نہیں۔ چرواہے نے کہا، آج تو میں بھی اس کی حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں۔ اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو اس نے معصوم لڑکی کو ڈبو دیا تھا۔ اتنے میں عبداللہ گھر پہنچا۔ نعیم اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے آ رہا تھا۔ جب عبداللہ صابرہ کے روبرو ہوا تو نعیم اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ غضبناک ہو کر بولی، عبداللہ جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ تم میں کچھ شعور ہے، مگر آج تم نعیم سے بھی چند قدم آگے بڑھ گئے۔ عذرا کو ڈبونے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ عبداللہ جو سارا راستہ نعیم کو بچانے کی تجاویز سوچتا آیا تھا، اس غیر متوقع استقبال پر حیران ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قصور نعیم کے بجائے اس کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ننھے بھائی کی نگاہیں التجا کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ عبداللہ کو اس کے بچانے کی یہی صورت نظر آئی کہ وہ نہ کرتا گناہ اپنے سر لے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش کھڑا رہا اور ماں کی ڈانٹ ٹپٹ سنتا رہا۔ رات کے وقت عذرا کو زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہو گئی۔ صابرہ عذرا کے سرہانے بیٹھی تھی۔
नईम भी गमगीन सूरत बनाए पास बैठा था। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ और चुपके से साबरा के करीब आकर खड़ा हो गया। साबरा उसकी आमद से बेखबर अजरा का सर दबाती रही। नईम ने हाथ से अब्दुल्ला को चले जाने का इशारा किया और अपना मुक्का दिखाकर उसे इशारों में ये बताने की कोशिश की कि चले जाओ वरना खैर नहीं। अब्दुल्ला ने इसके इशारों से मुतासर होने के बजाय नफी में सर हिला दिया। नईम को इशारा करते देखकर साबरा ने अब्दुल्ला की तरफ निगाह उठाई। अब्दुल्ला माँ के गजब आलूद नजरों से घबरा गया। उसने कहा, अब अजरा कैसी है? साबरा पहले ही भरी बैठी थी, अब जब्त ना कर सकी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये कहकर उठी और अब्दुल्ला को कान से पकड़कर बाहर ले आई। सेन की एक तरफ अस्तबल था। साबरा ने अब्दुल्ला को दरवाजे पर ले जाकर कहा, अजरा को इसलिए देखने गए थे कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं? तुम रात यहीं बसर करो। अब्दुल्ला को ये हुक्म देकर साबरा फिर अजरा के सरहाने आ बैठी। जब नईम खाना खाने बैठा तो उसे भाई का ख्याल आया और लुकमा उसके हलक में अटक कर रह गया। उसने साबरा से डरते डरते पूछा, अम्मी जान भाई कहाँ है? वो आज अस्तबल में रहेगा। अम्मी उसे खाना दे आऊं? नहीं, खबरदार उसके पास गए तो। नईम ने चंद बार लुकमा उठाया मगर उसका हाथ मुंह तक पहुंचकर रुक गया। खाते नहीं? साबरा ने पूछा। खा रहा हूँ अम्मी, नईम ने एक लुकमा जल्दी से मुंह में रखते हुए जवाब दिया। साबरा ईशा की नमाज के लिए वुजू करने उठी और जब वो वुजू करके वापस आई तो नईम को इसी हालत में बैठे देखकर बोली, नईम तुमने आज बहुत देर लगाई, अभी तक खाना नहीं खाया। नईम ने जवाब दिया, खा चुका हूँ अम्मी। साबरा ने बर्तन जिनमें खाना अभी तक वैसे ही था उठाकर दूसरे कमरे में रख दिए और नईम को सो जाने के लिए कहा। नईम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब साबरा नमाज के लिए खड़ी हो गई तो वो चुपके से उठा और दबे पांव दूसरे कमरे से खाना उठाकर अस्तबल की तरफ चल दिया। अब्दुल्ला चरनी पर बैठा एक घोड़े के मुंह पर हाथ फेर रहा था। चांद की रोशनी दरवाजे के रास्ते अब्दुल्ला के मुंह पर पड़ रही थी। नईम ने खाना उसके सामने रख दिया और कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ रही हैं, जल्दी से खा लो। अब्दुल्ला नईम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, मुझसे नाराज होना? उसने आंखों में आंसू लाकर कहा, नहीं नहीं, अम्मी जान का हुक्म है, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी यही रहूंगा। जाओ नईम, तुम्हें अम्मी जान मारेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नईम ने अब्दुल्ला से लिपटते हुए कहा। नईम के इसरार पर अब्दुल्ला खामोश हो गया। इधर साबरा ने नमाज खत्म की। ममता ज्यादा जबत की ताकत ना रखती थी। उफ, मैं कितनी जालिम हूँ, उसे ख्याल आया और नमाज खत्म करते ही अस्तबल की तरफ चल दी। नईम ने माँ को आते देखा तो छुपने की बजाय भागकर इसकी टांगों से लिपट गया और चिल्लाया, अम्मी भाई को कोई कसूर नहीं, मैं अजरा को गहरे पानी में ले गया था, भाई तो इसे बचा रहा था। साबरा कुछ देर परेशानी की हालत में खड़ी रही। मिलाकर उसने कहा, मेरा भी यही ख्याल था। अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला उठकर आगे बढ़ा। साबरा ने प्यार से इसकी पेशानी पर बोसा दिया और इसका सर सीने से लगा लिया। अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी आप नईम को माफ कर दें। साबरा ने नईम की तरफ देखा और कहा, बेटा तुमने अपनी गलती का एतराफ क्यों न किया? नईम ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम था कि आप भाई को सजा देंगी। अच्छा, तुम खाना उठा लो। नईम ने खाना उठा लिया और तीनों मकान के कमरे में दाखिल हो गए। अजरा सो रही थी। इन तीनों में से किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। तमाम एक जगह बैठकर खाने लगे।